اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا۔ یتیموں کو ان کا مال مت دو جب وہ عقل مند سمجھدار نہ ہو۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ جب وہ سمجھدار نہ ہو تو مت دو اموالکم تم ان کو ان کے مال جو والد کی طرف سے ان کو وراثت میں مل رہا ہے، اور وہ مال کہ اللہ رب العزت نے تمہیں ان کے اوپر نگران بنایا ہے۔ وَارْزُقُوهُمْ اور ان کو کھلاؤ، فیہا اس مال میں جو ان کا مال ہے ان میں ان کو کھلاؤ، وَاكْسُوهُمْ ان کو پہناؤ، اگر ان کو کپڑے کی ضرورت ہے پہننے کی جامے کی تو ان کو پہناؤ، وَقُولُوا لَهُمْ اور کرو ان کے ساتھ قولا معروفا اچھی بات بلی بات۔ اب یتیم ہے، بالغ نہیں ہوا، نکاح کی عمر تک نہیں پہنچا، سمجھدار نہیں ہوا، اور معاشرے میں آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ کانوں میں لوگ بات ڈال دیتے ہیں۔ کسی نے کان میں بات ڈال دی کہ یہ آپ کے مال پہ قابض ہے اور آپ مطالبہ کرو اپنے مال کا، تو اس نے مطالبہ کرنا شروع کر دیا، یا کسی نے کچھ نہیں کہا ویسے کہا کہ یہ میرا مال ہے تو یہ ہمیں دے دو، تو ان کو ڈانٹ ڈپٹ اس کے بجائے اس کو اچھی طریقے سے سمجھائے کہ یہ آپ کا مال ہے، یہ ہمارے لیے بالکل حرام ہے، لیکن ابھی آپ کو دینا مناسب نہیں ہے، جب مناسب وقت ہوگا ہم آپ کو خود یہ مال دے دیں گے۔ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ان کو اچھی طریقے سے ڈیل کرو، تاکہ ان کے ذہن میں یہ آئے نہ کہ ہمارا والد نہیں ہے اور ہم پتہ نہیں کن ہاتھوں میں ہے اب، تاکہ ان کو والد کی کمی محسوس ہی نہ ہو۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى اور ان کا امتحان لیا کرو، وَابْتَلُوا ابتلا آزمائش امتحان، ان کو چیک کیا کرو، پیسے دے دیے ان کو فلاں چیز بازار سے لے آؤ، یعنی ان کا حساب کتاب کا اندازہ لگاؤ کہ وہ حساب کتاب میں ٹھیک ہے یا ابھی وہ سمجھدار نہیں ہے۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى ان کا امتحان لیا کرو یتیموں کا، حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر تک پہنچ جائے۔ لیکن نکاح کی عمر تک پہنچنا کافی نہیں ہے، بعض بچے ایسے ہوتے ہیں وہ بڑے ہو جاتے ہیں، نکاح کی عمر تک پہنچ جاتے ہیں لیکن سمجھدار نہیں ہوتے، بولے ہوتے ہیں، سیدھا سادہ ہوتے ہیں، کوئی 5 روپے دے کر ان سے 50 لے لیتے ہیں، کوئی 10 روپے کا چیز ان کو 100 پہ بیچ دیتا ہے، تو وہ سمجھدار نہیں۔ تو نکاح کی عمر تک پہنچنا اور دوسرا ان کی سمجھداری، اور سمجھداری آپ ان کے آزمائش سے، چیک کرنے سے، امتحان سے پتہ کرو۔ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ تمہیں پتہ چلا ان سے رشدًا عقل مندی کا کہ یہ ابھی سمجھدار ہو گئے، تم نے محسوس کیا کہ اب یہ لوگ سمجھدار ہو گئے، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ تو اب ان کو ان کا مال دے دو، جو ان کا مال ہے وہ ان کا حوالے کر دو۔ وَلَا تَأْكُلُوهَا اور یتیموں کے مال مت کھاؤ، اسرافاً فضول خرچی میں، اپنا مال سنبھال کر کے خزانہ جمع کر رہے ہیں اور یتیموں کا مال ہاتھ میں آیا ہے اس کو اڑا رہے ہیں۔ وَبِدَارًا اور جلدی جلدی، ایسا نہ ہو یہ بڑا ہو جائے پھر میرا اس کے اوپر طاقت نہیں چلے گا، بس نہیں چلے گا، تو اس کے بالغ ہونے سے پہلے میں اس کا مال ختم کر لوں، اس کے سمجھدار ہونے سے پہلے میں اس کا مال ختم کر دوں۔
تو ولا تأکلوها اسرافا وبدارا، مت کھاؤ یتیموں کا مال فضول خرچی میں اور جلدی میں. اور جلدی کس بات کی؟ ایکبرو، کہ یہ بڑے نہ ہو جائیں گے، کہ یہ بڑے ہو جائیں گے پھر ہمارے گریبان میں ہاتھ ڈالیں گے. تو اس سے پہلے کہ یہ بڑے ہو اور ہمارے گریبان تک ہاتھ آئے، ہم پہلے ان کا مال ہی ختم کر دیں، پیسہ ہی ختم ہو جائے. تو ایسا مت کرو، ایسا. وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، جو مالدار ہے اور اس کی پرورش میں یتیم ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ یتیم کے مال میں سے کچھ نہ کھائے. فَلْيَسْتَعْفِفْ، وہ اپنے آپ کو رو کے رکھے یتیم کے مال سے. وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا، ابھی ایک یتیم ہے کسی غریب کی پرورش میں اور وہ اس کا دیکھ بھال کر رہا ہے تو وہ اس کا مزدوری لے سکتا ہے یتیم کی مال میں سے. لیکن اگر وہ خود مالدار ہے تو پھر یتیم کے مال میں سے مزدوری بھی نہ لے. فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، تو پھر وہ اچھی طریقے سے یتیم کا مال کھا سکتا ہے. اچھی طریقہ کے کیا مطلب؟ جتنے میں اس کا گزارا ہوتا ہے. 2 روٹیوں پہ گزارا ہوتا ہے، 3 مت کھائے. 3000 روپے مہینہ چل رہا ہے، 5 مت کاٹے ان کے مال میں سے. یعنی جتنا آپ کا خرچہ چل جاتا ہے اتنا ہی خرچہ اس کے مال میں سے آپ کھا سکتے ہو. یہ آپ کے لیے ایسا حلال ہے جیسے ماں کا دودھ. لیکن اگر زیادتی کرو گے تو بندہ خود اپنے دل، سب سے کہتے ہیں نا ہر بندے کا دل اس کا مفتی ہے، تو وہ دل بھی اس کا مطمئن نہیں ہوتا، چور ہوتا ہے دل میں کہ میں غلط کر رہا ہوں. تو اگر اس طرح کوئی صورت ہے تو پھر سمجھو کہ کوئی غلطی ہو رہی ہے، تو ان یتیم کے مال سے بہت دور ہو. فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، اب سمجھدار ہو گئے، نکاح کا عمر ہو گیا، اب آپ کو مکمل پتہ چل گیا کہ اب کوئی ان کو دھوکہ نہیں دے سکتے، ان کو نہیں ورغلا سکتے، ان سے مال نہیں چھین سکتے، تو پھر ان کو ان کا مال دینے کا وقت پہنچ گیا. تو ایک کام لازمی کرو، فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، ان پہ گواہ بناؤ. جب تم مال دے رہے ہو تو اس پہ گواہ بناؤ. ایسا نہ ہو آپ نے مال دے دیا اور انہوں نے پتہ نہیں، آپ کے ذہن میں تو وہ سمجھدار تھا، بالغ تھا، عاقل تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے اڑایا اور بعد میں دعویٰ کر دیا کہ انہوں نے جو ہمارے والد کی طرف سے جو مال رہ گیا تھا انہوں نے ہمیں نہیں دیا. تو اس بات پہ گواہ بناؤ جب آپ ان کو مال ہو. اور ہمارے معاملات جتنے بھی ہیں آپ لین دین کر رہے ہو ان پہ گواہ بناؤ، ان کے گواہ بناؤ. کہتے یار میرا آپ کے اوپر کوئی شک نہیں ہے یا میرا آپ کے اوپر اعتماد ہے. تو اگر اعتماد ہے تو پھر گواہ بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے. وہ کہتے یار گواہ کیونکہ آپ کا میرے اوپر اعتماد نہیں ہے. وہ بھائی اعتماد ہے تو اس لیے گواہ بنا رہے، اگر اعتماد نہیں ہے تو پھر ہم لین دین کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ کے ساتھ جو میں لین دین کر رہا ہوں، آپ کو 10,000 دے رہا ہوں یا آپ سے 10,000 لے رہا ہوں، آپ کے اوپر اعتماد ہے اور آپ میرے اوپر آپ کا اعتماد ہے. تو اب قرآن کا حکم ہے کہ فَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ، 2 گواہ اس کے اوپر بنا لو. ابھی اگر کسی نے ایسا معاملہ کر لیا اور کوئی گواہ نہیں بنایا یا گواہ بنایا وہ گواہ نے جھوٹ بولا تو وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، ایک دن آنے والا ہے کہ وہ اللہ رب العزت حساب لینے کے لیے کافی ہے. اللہ رب العزت حساب لینے کے لیے کہتے ہیں قیامت کے دن. اس آیت سے جو بظاہر پتہ یہ چل رہا ہے کہ یتیم کا بظاہر دنیا میں کوئی نہیں ہوتا، والد تو ان کا سایہ اٹھ چکا ہوتا ہے. اب ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ اس کے کون مجھ سے پوچھے گا. تو قیامت کے دن جو یتیم ہے اس کی کفالت اور اس کا وکالت وہ اللہ رب العزت خود فرمائیں گے. تو پھر وہاں حساب لینے کے لیے اللہ کیا ہے؟ کافی ہے. اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہمارے رشتہ دار ہو یا نہ ہو اور کوئی یتیم ہو، یتیموں کے ہم کفیل بننے والے بنے. اور کفیلوں کا جو بھی اخراجات ہے، چاہے وہ راشن کی صورت میں ہے، چاہے وہ نقد کی صورت میں ہے، چاہے وہ اور کوئی مدد ہے، ہم وہ کریں. اللہ رب العزت اتنی طاقت ہم سب کو نصیب فرمائے. آمین. الحمدللہ.